عبدالستار خان خوش آمدید کہتا ہے مذاکرات کا جو ماحول بننا چاہیے تھا پہلے دن سے مذاکرات کا ماحول نہیں بنا. پہلے ہی دن سے دونوں جماعتیں جنہوں نے اپنے اختلافات دور کرنے کے لیے ایک میدان میں بیٹھنا تھا, ٹیبل پہ بیٹھنا تھا, وہ دونوں میدان میں تو بیٹھ رہے تھے, ٹیبل میں تو بیٹھ رہے تھے, لیکن اپنی اپنی باندھ کی جو بولیاں دونوں طرف سے بولی جا رہی تھی نا, اس کا تواتر جو تھا نا وہ اپنی جگہ پہ قائم اور دائم تھا. لگے ہوئے تھے دونوں طرف سے کہ بس نہیں چھوڑیں گے, ہم آئیں گے تو یہ کر دیں گے. وہ دوسروں نے کہا جا ان کی حکومت ہے کہ اگر ہم رہ گئے لمبے عرصے کے لیے تو ہم یہ کر دیں گے. تو اس طرح کے ماحول میں مذاکرات کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے. بار بار کہا جا رہا ہے کہ مذاکرات یہ خود کر رہے ہیں یا کسی نے کہا ہے کہ جناب آپ بیٹھ جائیں, حالات آپ دونوں کی وجہ سے وہاں تک جا رہے ہیں جہاں پر آپ کے بس کی بات نہیں رہے گی, آپ کے اختیار میں چیزیں نہیں رہیں گی. اس ایک وقت میں آپ کے اختیارات میں چیزیں ہیں, حکومتی جماعتوں کے اختیارات میں بھی ہیں, اور اپوزیشن عمران خان کے پاس بھی اختیارات کے خاص طریقے سے ہے. اس وقت ان دونوں کے ہاتھ میں اختیارات ہیں کہ وہ انفلوئنس کر سکتے ہیں. لیکن اگر تو جد و جہد, جیسے وہ جد و جہد کہتے ہیں, وہ جد و جہد نہیں ہے, وہ جنگ و جدل ہے. جس طرح سے مصروفیت ان کی پائی گئی ہے پچھلے کافی عرصے سے, خاص طور پہ پچھلے ایک سال سے, کہ وہ پھڑکنے نہیں دے رہے ایک دوسرے کو. اگر تو وہ تواتر رہا, مسلسل قائم دائم رہا, اور یہ اسی راہ پہ چلتے رہے جس راہ پہ اب تک چلتے آئے ہیں, تو مذاکرات کی کامیابی کا جو 1% امکان ہوتا ہے نا, 1%, وہ بھی نہیں رہتا. وہ بھی پاکستان میں مذاکرات ایک تو ایسی چیز ہے پاکستانی, خاص طور پہ جس طرح کا سیاسی ماحول بن جاتا ہے جس میں آپ اس طرح کی باتیں کرتے ہو, ایسے لگتا ہے جیسے ان کی کوئی پرانی, کوئی 150 سال پرانی دشمنی ہے, یا پراپرٹی کا پھڈا ہے, یا اسی طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں جہاں پر باقاعدہ خاندان آپس میں الجھ جاتے ہیں. تو ایسے لگتا ہے ان کے سیاسی بیانات سے, یہی لگتا ہے, کیونکہ سیاسی بیانات کو لے کے ان کے سپورٹر پھر آگے چلتے ہیں, وہ بھی اسی سیاسی بیانات کو دہرا رہے ہوتے ہیں. تو جنگ و جدل کی ایک فضا بن جاتی ہے جس کو انہوں نے قائم رکھا ہوا ہے ابھی تک. مذاکرات کی کامیابی کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ خاموش ہو جائیں. خاموشی ایک ایسا لفظ ہے جو سیاستدان کو پسند نہیں آتا, خاص طور پہ ٹی وی ہو, میڈیا ہو, سوشل میڈیا ہو, جرنلسٹ ہوں, ہم لوگ ہوں, ہمارے ہوتے ہوئے یہ خاموش نہیں رہ سکتے. ان کو تو میرے خیال میں رات کو بولنے کی عادت ہے, سوتے ہوئے. یہ تو ان کے گھر والے بتا سکتے ہیں نا, ہم تو خیر ٹیوا لگا سکتے ہیں, یہ کیا سرائی کر سکتے ہیں. تو خاموش رہنا بہت بہتر ہے اگر ایک مذاکرات میں آپ چاہتے ہیں کہ کوئی جان پڑ جائے. آپ کو پڑی ہوتی کہ مذاکرات سے پہلے اور مذاکرات کے بعد وہی اپنی تان جو آپ نے تانی ہوئی ہے اتنے عرصے سے, اسی کا آپ اظہار کرتے رہتے. دونوں کو ڈر اس چیز کا ہے کہ جو ہمارے سپورٹر ہیں وہ ہمارا ساتھ نہ چھوڑ جائے. اگر ہم نے یہ بیانات جاری ساری نہیں رکھے تو وہ نہ کہیں ساتھ چھوڑ جائیں. ڈر اس کا ہے. پی ڈی ایم کا ہے, جن کا کافی حد تک یہ ہے کہ ان کا جو گراف ہوتا ہے, ان کی ویو ہوتی ہے بہت نیچے آئی ہوئی ہے. عمران خان کی ویو اور گراف اوپر گیا. دونوں کو خدشہ ہے ایک ہی چیز کا کہ جن کو پیچھے لگایا ہے وہ سیاسی بیانات کی وجہ سے پیچھے لگایا. اب یہ نہ ہو کہ ہم نے سیاسی بیانات بند کر دیے تو جو پیچھے ہمارے سپورٹر ہیں, ہمارے حمایتی ہیں, وہ ان کا مزہ خراب ہو جائے گا, ان کا زور ٹوٹ جائے گا, جو سپورٹ ہے وہ ختم ہو جائے گی. یہی دونوں کے ذہن میں ہیں. لیکن ایک ہی بات ہے کہ اگر یہی ذہن میں آپ کے رہا تو جو اس ایک وقت میں اب تک کے جو اختیارات ہیں آپ دونوں کے پاس, دونوں سیاسی جماعتوں کے پاس, وہ اختیارات ختم ہو جائیں گے. پھر یہ اختیارات کس کے پاس جائیں گے؟ جس کے پاس جائیں گے پھر وہ اختیارات ایسے استعمال کرے گا کہ پی ڈی ایم میں شامل جماعتیں بھی رو رہی ہوں گی اور عمران خان صاحب بھی رو رہے ہوں گے. پھر یہی ہے کہ ہم میڈیا میں بیٹھ کے ان کا رونا دھونا بتا رہے ہوں گے کہ جناب ہمارے ساتھ یہ ہوا, ہمارے ساتھ یہ ہوا. یہ تو 24 گھنٹے ان کا ہے. اگر حکومت میں رہیں گے تو ہمارے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوا, حکومت سے باہر آئیں گے تو سب کچھ ہونے لگ جاتا ہے. مذاکرات کی کامیابی کے لیے بہت ضروری ہے کہ اپنے آپ کو آپ نے نئے حالات جس کے آپ عادی نہیں ہیں, ہماری سیاستدان سیاسی جماعتیں اس چیز کی عادی نہیں ہیں کہ وہ جو بیانات کا ایک تانتا انہوں نے باندھا ہوتا ہے, دو اور تگڑے بیانات ایک دوسرے کے خلاف دے رہے ہوتے ہیں. اس کے بغیر تو پاکستانی سیاستدان کو سیاست ہی نہیں کرنی آتی. وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اسی بیانات کی وجہ سے ہماری سیاست آگے جاتی ہے. کسی حد تک ان کی بات میں جان ہے کہ جو سپورٹر ہے اس کو بھی اس طرح کے بیانات چاہیے ہوتے ہیں کہ نہیں چھڈاؤں گا, میرے ہاتھ چڑھ جائے میں نہیں چھوڑوں گا. اگلا بھی یہی کہہ رہا ہوتا ہے.
ہمارے سپورٹروں کو، حمایتیوں کو، جو سیاسی جماعتوں کو ہوتے ہیں، ان کو اس طرح کی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے جو سیاستدان انہیں دیتا ہے، اور وہ پھر اسی طرح یہ لوگوں کو، سپورٹر کو بھی سوچنا چاہیے کہ سیاستدان کو اس ذہنی کیفیت میں انہوں نے بھی رکھا ہوا ہے. اگر اس ذہنی کیفیت سے نکلیں گے تو اس ملک کا کچھ بن جائے گا، ورنہ اس ملک کا کچھ نہیں بن سکے گا. اگر سیاسی میدان میں جو جماعتیں ہیں وہ ایک دوسرے کے دست و گریبان اسی طرح رہیں جس طرح ہیں، تو یہ پھر پہلے بھی اللہ ہی حافظ تھا، لیکن مکمل طور پہ اللہ ہی حافظ ہوگا اس ملک کا. اس کے ساتھ ہی عبدالستار خان کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.